بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے وفات تک کا ذکر ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کے توسط سے کئی سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام پیدائش بابل عراق ہے۔ آپ حضرت شیز کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدانہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ آپ کا نسب ادریس بن یارد بن مہللعیل بن قینان بن انوس بن شیز بن آدم علیہ السلام۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر خیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں دو مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 56-57۔ اور اے نبی مکرم، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ یہ سبھی نیک لوگ تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر ماہ جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ چند بزرگان دین نے آپ کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ کچھ یوں ہے: عمدہ اوصاف، پورا قد و قامت، خوبصورت خوبرو، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ، سرمئی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے، غصے میں غضبناک بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ کے پیشے نبی، ریاض دان، ماہر فلکیات اور درزی تھے۔ آپ سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رمل کی خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے ورنہ نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیز علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اس کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے۔
اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمز الہامہ بھی ہے۔ ہرمز علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ نظر الہی کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر و نیاز قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے ہاں جو طریقے رائج تھے، ان میں خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین میں سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم رائج رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کی پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت و مرتبت اور ان کے صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور ہیں۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنا کام نہ رہے گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے، اور ان کے مذہب کے دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی زمین میں مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا۔ کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے، اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیاز کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفع اللہ تک انہی قوانین، شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مذکورہ بالا 4 بادشاہوں میں اسقلبیوس بہت پختہ عزم و ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا، اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات سے متعلق بھی کئی روایات ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 57، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلال بن یساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں، اس زمانے کے اولاد آدم کے اعمال کے برابر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال و درجات میں اضافہ ہو۔ دریں اثنا ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یوں وحی بھیجی ہے:
میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے ملاقات کر اور اسے مجھ سے ملا تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ عمل کروں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لوں۔ میں حیران و متعجب تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ ملک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مراد ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں مزید یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے دریافت کرو میری زندگی کتنی باقی ہے۔ دوست فرشتے نے جب ملک الموت سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کتنا عرصہ حیات جئیں گے تو ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے علم نہ ہوگا۔ جب ملک الموت نے دیکھا تو کہا کہ یہ تعجب ہے، آپ مجھ سے ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کی زندگی کا دورانیہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی اور فرشتے کو علم تک نہ تھا۔ یہ حدیث اسرائیلیات سے ہے اور اس کے بعض راوی منکر الحدیث ہیں۔ مفسرین و محدثین کی رائے میں ابن ابی مجاہد علیہ رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا گیا، لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ البتہ اگر یہ مراد ہو کہ ابھی تک زمین میں ان کا وصال نہیں ہوا تو یہ بات محل نظر ہے، اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی روح قبض کی گئی تو پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کوئی تعارض و منافات نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ بخاری و مسلم اور مجاہد علیہم رحمۃ اللہ کے مطابق آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ جنت میں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یرد بن مہلائل کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بعض کا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل نہیں تھے بلکہ زمانہ بنی اسرائیل میں ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات سے متعلق کچھ یوں لکھا ہے کہ آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آ کر آپ کو خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے نہ کہا، پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور پھر اسرائیل نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کے بجائے اللہ خود قبض کرے۔ پھر اللہ نے خود ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔